عمران خان کے دور میں گلگت بلتستان کا کیا حال تھا؟ کیونکہ اپوزیشن ابھی بھی یہی کہتی ہے کہ عمران خان نے بھی جو ہے گلگت بلتستان پر غور نہیں کیا تھا. جی اپوزیشن تو ابھی جو حکومت میں ہیں، کل ہی میں نے گورنمنٹ کے ممبران کی کچھ گفتگو سنی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت نامی کوئی چیز نہیں ہے گلگت بلتستان میں. میں اتنا کہوں گا گلگت بلتستان کے لیے خان صاحب نے کیا کہ ان فنگر ٹپس پہ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 70 سالوں میں خان صاحب نے جو پروجیکٹس رکھے گلگت بلتستان کو انہینس کرنے کے لیے، اپ لفٹ کرنے کے لیے، اکنامیکلی ڈیولپ کرنے کے لیے اور وہاں کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، نیشنل ایمبٹ میں ایکسیس دینے کے لیے انہوں نے ایفرٹ کی. 3-4 مختصراً بیان کروں. پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کو آئینی دھارے میں شامل کر رہے تھے. مسودے کی تیاری بھی ہو چکی تھی اور اس میں اچھا کام ہمارے کیپٹن نے، خالد خورشید نے یہ کیا تھا کہ تمام جماعتوں کو ملا کے، اپوزیشن ممبران کو بھی ملا کے ہم نے مسودے کی تیاری کی تھی. اگرچہ عوامی امنگوں کی عین مطابق تو نہیں تھا، لیکن بہتر صورت بنی تھی گلگت بلتستان کو سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اور دیگر مالیاتی اداروں میں نمائندگی کی. ایک یہ تھا. دوسری بات، یعنی پہلی دفعہ خان صاحب نے سنجیدہ کوشش کی تھی کہ گلگت بلتستان کو نام ملے، پہچان ملے، کوشش کی تھی. پہلا کام یہ. دوسرا کام، 70 سالوں سے اگر پاکستان کا آئینی حصہ نہیں ہے تو جو اپوزیشن آج گورنمنٹ میں ہیں ان جماعتوں سے آپ یہ سوال کریں نا کہ آپ کو کئی بار موقع ملا تھا گلگت بلتستان کو نیشنل ایمبٹ میں شامل کرنے کا، آپ نے کیوں موقع نہیں دیا؟ آپ نے کیوں پہچان نہیں دی؟ آئینی حقوق آپ نے کیوں نہیں دیے؟ انہوں نے خیانت کی ہے گلگت بلتستان کے ساتھ، خیانتیں کی ہیں. ایک دفعہ انہیں موقع نہیں ملا، مواقع ملے لیکن گلگت بلتستان کو نظر انداز کیا. پھر اگر فائنینشیلی دیکھیں اس علاقے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے انہوں نے 3-4 کام کیے. وہ یہ کہ وہاں پہ نیٹ ورک نہیں ہے، صرف ایک ہے اور اس کی پروگریس سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں. لہٰذا انہوں نے 4G کی آکشن کرائی خان صاحب نے. دوسرا کام، انہوں نے سکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل کا درجہ دیا، اس کو ایکسٹینڈ کیا، ایکسپینڈ کیا. اب انٹرنیشنل فلائٹس بھی شروع ہو چکی ہیں جس کے نتیجے میں یقیناً وہاں پہ ٹورزم کے بے تحاشا مواقع ہے، اس کو بوسٹ ملنا ہے. یہ کام کیا. تیسرا، انٹر ریجنل کنیکٹیویٹی، یعنی گلگت بلتستان ایک شاہراہ ہے KKH پاکستان کے یا اسلام آباد سے ملتا ہے وہ رستہ. تو اگر وہ بند ہو جائے کسی بھی انسرجنسیز کی وجہ سے یا بلاکیج کی وجہ سے، فلڈز کی وجہ سے، تو پاکستان کا زمینی راستہ منقطع ہو جاتا ہے. خان صاحب نے کیا کیا، 2 اور راستے بنوا لیے جس میں شندور ہے، شندور سے یعنی چترال شندور کے راستے گلگت تک، اور ادھر مظفر آباد سے سکردو تک 2 مزید روٹس. اور شندور پہ 50 ارب کی سکیم ہے، اس پہ کام چل رہا ہے. 17 ارب کی AVR کی سکیم ہے. 6 ارب کی شغرتھنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے. 2 ارب کا 250 100 بیڈ ہاسپٹل بلتستان ریجن میں پہلی دفعہ بن رہا ہے. اور پھر 26 میگا واٹ 17 ارب کے پاور پروجیکٹ کا آغاز خان صاحب نے کیے تھے. واڑی میں 26 میگا واٹ پاور پروجیکٹ خان صاحب نے رکھے تھے. اسی طرح نلتر میں پاور پروجیکٹ خان صاحب نے رکھے تھے. 375 ارب روپے فائنینشیلی گلگت بلتستان کو سپورٹ کرنے کے لیے دینے والے کو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پہلے کیا ہوتا تھا، PMLN کے دور میں، ہماری پچھلی حکومت کے دور میں 2 ارب روپے کا بجٹ ہوتا تھا PSDP میں. اس کو خان صاحب نے جب PTI کی حکومت نہیں تھی اس ٹائم پہ 8 ارب مزید انہینس کر دیے. تو گلگت بلتستان کی جیوگرافی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، گلگت بلتستان کی ڈیموگرافی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسرا، گلگت بلتستان کے ایشوز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایشوز کا میں نے ذکر کیا، فائنینشیلی جو ایشوز ہے، آئینی حقوق کے حوالے سے ایشوز ہیں، محرومیاں ہیں، استحصال ہے. اور جغرافی کو دیکھیں تو پاکستان کا 10% ہے گلگت بلتستان، اور گلگت بلتستان اس وقت پاکستان کا واٹر بینک ہے. اور وہیں سے جو پانی انڈس ریور کی صورت میں آتا ہے وہ آدھا پاکستان کو سیراب کر کے وادی مہران کو سرسبز کر کے جا کے سکھر میں سمندر میں جا گرتا ہے. اسی طرح وہاں پہ ٹورزم کے اتنے مواقع ہیں، بے تحاشا مواقع ہیں کہ آپ صرف ٹورزم پہ فوکسڈ کام کریں اور وہاں پہ پاور پروجیکٹس پہ، کیونکہ دنیا کی چیپسٹ گرین انرجی کی وہاں پہ پوٹینشیل جو ہے وہ 60,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے. یعنی 2 پاکستان کو بجلی صرف گلگت بلتستان سے دے سکتے ہیں. اسی طرح سے پیکو ایڈ کریں. اور جو منرلز اور مائنز ہیں گلگت بلتستان میں، پریشیس سیمی پریشیس جتنے سٹونز ہیں، اس کے کمپوزٹس جو ہیں وہ 35th لارجسٹ وہ ہیں پورے پاکستان میں، جو دنیا میں. تو اتنے مواقع کے بعد گلگت بلتستان خود اس وقت لوڈ شیڈنگ کے شکار ہے. پینے کے پانی نہیں ہے، تعلیمی ادارے نہیں ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہیں. تو خان صاحب اس بات پہ بڑے وہ تھے، یقین رکھتے تھے کہ گلگت بلتستان کو، کیونکہ سوئٹزرلینڈ ہو یا دوسرے ممالک ہو جو صرف ٹورزم سے اپنی زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر کرتے ہیں، اپنے اکانومی کو بہتر کرتے ہیں، اپنے ملک کو سنبھالتے ہیں، اس سے کہیں درجہ
یہ علاقہ بڑا بھی ہے، 50 ممالک ملائیں تو گلگت بلتستان جتنا بنتا ہے، اور ساتھ میں اس کی جو خوبصورتی ہے، جو نیچرل بیوٹی ہے، وہ تمام ممالک سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ باقی کسی بھی آپ جائیں ٹوریزم اسپاٹ پہ تو وہاں پہ آپ کو لش گرین ایریاز نظر آئیں گے، یہاں پہ ڈائیورسٹی ہے، یہاں پہ سبزہ ہے، پہاڑ ہے، ریگستان ہے، گلیشیئر ہے، ریگزار ہے، دریا ہے، یعنی آپ قدرت کے تمام مناظر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ٹوریزم ہو سکتا ہے، یہاں پہ ایکو ٹوریزم ہو سکتا ہے، یہاں پہ ایڈونچر ٹوریزم ہو سکتا ہے، یہاں پہ ونٹر ٹوریزم ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر فوکسڈ کام کرے تو پاکستان کو اکنامیکلی گلگت بلتستان سے سہارا دیا جا سکتا ہے، لیکن کیا کریں، ابھی تو جو صاحب اختیار ہے وہ خود پاکستان کو لوٹ رہے ہیں ان 70 سالوں میں، تو گلگت بلتستان کی کون سوچے۔